السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں محمد ارسلان نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ لائٹ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں۔ تو بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس کے ساتھ تمہاری رزق، تمہاری روزی کا بندوبست ہو۔ اللہ اس کے ساتھ پھلوں کو نکالے، بس اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، حالانکہ تم یہ باتیں جانتے ہو۔ اور اگر جو چیز ہم نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو پھر اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جب کبھی انہیں اس میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے دیا گیا، پہلے بھی اس جیسا ملتا جلتا دیا گیا۔ اور ان کے لیے جنت میں ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کج روی اختیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں، ان بدبخت لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں آیات میں سے نکال کر ان پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، شرماتا نہیں کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر کی، کیونکہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جو دوسرے جانور ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت جانتے ہیں، اس کو حق جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور جو کافر لوگ ہیں تو وہ کجروی اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، اور قرآن پاک کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اس کو نہ مان کر بہت سے لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو گمراہ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، تو وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا اور قیامت والے دن بروز حشر جو ہے پھر تمہیں جلا بخشے گا، تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آسمان کی تخلیق کی بات کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر فرشتوں نے جو کہا اس کا تسلی بخش جواب دیا گیا، کیونکہ فرشتوں نے جنات کا مشاہدہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے زمین میں خون ریزیاں کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے۔ جب اسماء فرشتوں کے سامنے بیان کیے تو فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا غائب جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتی ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یاد رہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے اور کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان لعین نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام جنت میں رہیں اور جو چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے پھسلایا، وسوسہ اندازی کرنا شروع کی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پھل اس نے استعمال کروا لیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ زمین کی جانب چلے جائیں اور جنت میں سے آپ تشریف لے جائیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تھوڑی مدت کے لیے زمین پر جاؤ گے اور ایک مدت تک تمہارا وہاں ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان لعین کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔